ثم جاءکم رسول، ایسے میں وہ پیارا عظمت والا رسول آ جائے. اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے جب جب قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، آیات پر غور کرو. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری آیات کے الفاظ 80 اور 81 انبیاء کے اجتماع کی بات، پروردگار عالم کے خطاب کی بات. عاشق ہوتے ہیں نا تو ایسے مقامات پر جب ان کی روح گزرتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں. خدا خود دیر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شب محفل بود شب جائے کمل بودم. عاشق کی نگاہ نے دیکھا تو کہا لوگوں آؤ بتاتا ہوں کہ اس بزم کا رنگ کیا تھا. خدا خود میر مجلس تھا اور شب محفل جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. میں یہاں آ کر رک گیا، ٹھہر گیا، غور کیا، سوچا کہ ان آیات میں کون سی ایسی خاص بات ہے تو مجھے نظر آئی. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے رب نے سب کو نبی کہہ کے مخاطب کیا ہے. آمنہ کے لال کی باری آئی تو پروردگار عالم نے نبی نہیں کہا، ثم جاءکم رسول. رب کائنات نے بدم انبیاء میں بھی انبیاء کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ کی بحیثیت رسول شان بیان فرمائی. فرمایا جب یہ آئے تو نبیوں ایک کام تو یہ کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور دوسرے ان کی مدد کرنی ہے. تمہاری 2 ڈیوٹیاں ہیں. اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں نبی کی اور کیا ڈیوٹی ہے؟ نبی کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ میجر کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرنا. جنہوں سمجھ آئیے بولے گا سبحان اللہ. نبی کا پہلا کام اللہ کی توحید بیان کرنا ہے. اس مقام پر رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ جب زمین پر جاؤ میری توحید کی بات کرنی ہے. سمجھ مقام مصطفیٰ کیا ہے، سمجھ تیرے نبی کی عظمت و شان کیا ہے. حالانکہ اہم ذمہ داری یہ ہے نبی زمین پر آئے اللہ کی توحید بیان کرے، لوگوں کو بتائے اللہ احد ہے، واحد ہے، ایک ہے، مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اس کے